اچھا جوید لطیف صاحب، آئین کے دو آرٹیکل ہیں، میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ آرٹیکل 232 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر صدر مطمئن ہو کہ ایسی سنگین ہنگامی صورتحال موجود ہے جس میں پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جارحیت کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے، تو ہنگامی حالت کے نفاذ کے لیے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کی قرارداد درکار ہوگی، اور اس کے بعد صدر صاحب جو ہیں وہ ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ہر ایک ایوان کے روبرو 10 دن کے اندر منظوری بھی ضروری ہے اس میں، اگر آپ نے ایمرجنسی لگانی ہے۔ آرٹیکل 234 یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کسی صوبے کے گورنر کی طرف سے کوئی رپورٹ موصول ہونے پہ مطمئن ہو جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں صوبے کی حکومت دستور کے احکام کے مطابق نہیں چلا جا سکتی، تو صدر کو اختیار ہوگا کہ اس کے بارے میں ہر ایوان سے علیحدہ کوئی قرارداد منظور ہو جائے، تو صدر کے لیے لازم ہوگا کہ اعلان کے ذریعے وہاں پہ وہ ایک صوبائی اسمبلی کے اختیارات لے لے۔ تو آرٹیکل 232 اور 234، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں آپ بھی موجود تھے، گورنر راج میں بھی وہاں پہ غور و فکر ہوا، تو کوئی آپ نے وزیر اعظم صاحب کو بتایا نہیں کہ پنجاب میں آپ نہیں لگا سکتے گورنر راج؟ ہاں شکریہ حامد میر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے، میں نے صبح بھی آپ کو سن رہا تھا کسی جگہ، بات یہ ہے کہ جو بھی آئین کو پڑھتا ہے یا واقف ہے اس سے، تو پہلے بھی گورنر رول لگانا مشکل تھا، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو انتہائی مشکل ہے، جس طرح کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں۔ کوئی گورنر رول لگانے کی نہ کوئی کسی کے ذہن میں بات ہے، اور نہ ہی ہم لگانا چاہتے ہیں۔ مگر بات کیا ہے اصل؟ بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے 18 سے 25 سال کا جو ووٹر ہے، جو نوجوان ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کون تھا، اس کی قربانیاں کیا تھیں۔ اس کو علم اتنا نہیں ہے کہ نواز شریف نے کتنی مصیبتیں سہنے کے بعد اس پاکستان کے لیے کیا سرو کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بدقسمتی سے آ گئے ہیں عمران خان صاحب، آ گئے ہیں اس کے ہم نوا 2-4 لوگ، اور ادھر سے بھی پھر اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے جو 18 سال سے 25 سال کا نوجوان سنتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے۔ اور پسند کیا کر رہا ہے آج کل؟ بدقسمتی سے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اور نہ شاید آپ بھی کریں، کہ روایات تھیں سیاست میں۔ ابھی جو بات کر رہے ہیں احمد اویس صاحب، میرے بھائی ہیں، مخالف جماعت سے ہونا کوئی غلط نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں احمد اویس صاحب کے بارے میں بھی، یہ جب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر تھے تو انہوں نے پرویز مشرف کے ملٹری رول کے خلاف قرارداد منظور کروائی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ تو نوجوان نسل کو یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، اور یہ نہیں جانتی نوجوان نسل کہ احمد اویس صاحب بھلے کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کی کوئی اخلاقی قدریں ہیں، کوئی روایات ہیں فیملی کی، اور جو انہوں نے سیکھا اپنی عمر میں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ان کی شخصیت میں عمل دخل ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ جتنی بڑی کسی کو، اور کیوں گالی دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ 450 لوگوں کا نام تھا پاناما میں، ایک شخص جس کا پورے افسانے میں ذکر بھی نہیں تھا، احمد میر صاحب، اس نواز شریف کو سزا سنا دی گئی۔ میں نے گورنر راج کا سوال کیا، میں وہی آ رہا ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں اگر آپ نے موقع دیا ہے نہیں دیکھیں نا، میں نے گورنر راج کا سوال کیا، آپ فیڈرل منسٹر ہیں، آپ کو گورنر راج پہ بات کرنی چاہیے۔ چلیں مجھے ایک سیکنڈ کے لیے اجازت دے دیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اچھا، میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے مجھے برداشت کیا۔ مگر بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم معاملات کو لے گئے ہیں، نہ کوئی لگانے والا ہے، نہ کسی کا ارادہ ہے، مگر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اس طرح کا جواب ادھر سے آ رہا ہے۔ بات یہ کہنا تو چاہتا رانا ہوں، ثناء اللہ صاحب نے صرف ایک دھمکی کا جواب دیا ہے۔ جس طرح کی وہ دیکھیں نا، الیکشن ابھی پنجاب اسمبلی کا ہوا نہیں تھا چیف منسٹر کا، اور 2-3 ہمنوا عمران خان سمیت جو گفتگو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کر رہے تھے، اس کے بعد کیا پھول پیش کرے گا